ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي بسم الله الرحمن الله ربي 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 اپنی اپنی جگہ ہی مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ پاک جتنی بھی کلام پڑھی گئی تجھے حق بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوبال میں ہدیۃ تحفۃ نظر و نظر عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. رسول جتنی بھی کلام پڑھی یا اللہ اجی سب کی ارواح کو سب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ جا رہے ہیں یا اللہ ان کے تمام کو بچپن والوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کی مضمون کو شروع ہونے والے کے تمام کو آسانیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وآلہ وصحبہ. صبر صبر صبر
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آئے آقا دیدار
رسول گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ
اجی ہونا بھی باریاں ماریاں دی جدو باغاں دے وچ فضا کھلی پچھی اٹھ گئی ماریو ڈاریاں دی محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے یہ سب کچھ ہے دکھیا دی گل دکھیا جانے وہ سکھینوں کی خبراں وہ سجن جنا دے موت مارے قرآن دے تاکی کبراں ہے رو نکلی تے عمر دا جس کرتا تو امان کریندا وہ ایک پل نہ رہن لا دیندے اے لپی لپی وہ مٹی باندے سبھی نے یہاں کھڑے ہو کر مقصد
25,000 ذہن ہو جائے کہ ہم دنیا میں ہوں گے. اس ساری دنیا کا فلسفہ کیا ہے؟ میں قرآن کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 15واں پارہ ہے سورۃ الکہف ہے. اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. کہ محبوب اس دنیا کی مثال لوگوں کے ساتھ بیان کر دو. دنیا ہے کیا؟ جس کے چکر میں ہم نے ساری زندگی بتائی ہے، یہ دنیا ہے کیا؟ ساری کو رب نے ایک رکوع میں بیان کیا ہے. 15واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب بیان کر دیجئے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. پھر گنے ہو کر پیڑ بوٹوں سے نکلے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. پھر ایک ٹائم آیا اور سارے خشک ہو گئے. تَذَرُّهُ الرِّيَاحُ. ہوائیں آتی ہیں اور اڑائی کرتی ہیں. یہ زندگی ہے ساری. بندہ دنیا میں آتا ہے، رب اسے شباب دکھاتا ہے، جوانی دکھاتا ہے، چھوٹے موٹے حادثات آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک عمر ایسی آتی ہے جو خشک گھاس کی طرح ہو جاتا ہے. تذرُّهُ الرِّيَاحُ. جس کے ہوا اڑائے پھرتی ہوتی ہے، چھوٹی سی بیماری لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا سے بنا چلا جاتا ہے. پھر انسان دنیا میں کس چکر میں رہتا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. رب فرماتا ہے مال کا مل جانا، اولاد کا مل جانا یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، آخرت میں یہ کام آنے والے نہیں. پھر آخرت میں کام آنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جو چیز تمہیں قبر میں اور بروز حشر کام دے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. وہاں نہ اولاد کام آئے گی نہ ہی مال کام آئے گا. ہاں اچھی تربیت ہو تو الگ میٹر ہے، بس کی طرف نہیں جاتا. اب وہ سارا منظر کیسا ہوگا جب قیامت آئے گی؟ آگے اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال. اس دن ہم پہاڑوں کو اڑائیں گے. قیامت آئے گی، یہ پہاڑ بڑے بڑے اڑ رہے ہوں گے. جیسے روئی دھلکی جاتی ہے نا، اس کی دھلک اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے یہ پہاڑ بڑے بڑے جو ہمیں نظر آتے ہیں قرآن کہتے ہیں اڑ رہے ہوں گے. فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اس زمین کو بالکل ہموار دیکھے گا، کوئی پہاڑ اوپر نظر نہیں آئے گا. ساری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. جب قیامت آئے گی کیسا منظر ہوگا سوچے تو. پھر ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہم سب کو جمع کریں گے، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا میں مخلوق آئے گی، بصورت انسان یا بصورت جن، رب سب کو جمع فرمائے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو وہاں میدان محشر میں لے آؤں گا. سب نے وہاں میدان محشر میں آنا ہے. پھر ہو گیا کیا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. صف در صف سارے رب کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے جائیں گے. ساری مخلوق صف در صف رب کی بارگاہ میں کھڑی کر دی جائے گی. پھر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم تمہیں قیامت میں ایسے لائیں گے جیسے ہم تمہیں پہلی مرتبہ دنیا میں لائے تھے. ننگے جسم، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ. میری بارگاہ میں کل روز قیامت ہوگی، ہم تمہیں ایسے لائیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ایسے ہی لائیں گے جیسے تمہیں پہلی مرتبہ لائے تھے. یعنی جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، نہ ختنہ شدہ ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں. تو لوگ کیسے چلیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ کیسے ننگے سارے آئیں گے؟ میرا کہا فرمایا سیدہ عائشہ سے عائشہ اس دن ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہوگی، دوسرے پہ نظر ہی نہیں جائے گی. ایسا منظر ہوگا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں واپس لوٹایا نہیں جائے گا؟ اب جب سارے وہاں صف در صف کھڑے ہوں گے، اب ہوگا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ. سب کا نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. کہا جائے گا پڑھ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. مجرم لوگ اس کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ. اے میرے مولا ہم اس نامہ اعمال کو کیا کریں؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ جو ساری زندگی میں کیا تھا، ساری دنیا سے چھپ کر کیا، تنہائی میں کیا، بند کمرے میں کیا، لائٹ بند ہو، بستر کے اندر بیٹھ کر موبائل میں کچھ غلط دیکھا، جو بھی گناہ کیا بندہ سمجھتا ہے مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں،
رب فرماتا ہے سارے کا سارا نامہ اعمال پہ ہو کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. وہ سب کچھ دے گے جو انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. رب کو خود پتا ہے کہ بندے نے دنیا میں کیا 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 ہے, اس کے باوجود نامہ اعمال مرتب کروا کے فرشتوں سے سامنے رکھے گا. بندے دیکھ کیا یہ سارا تو نے کیا تھا. بندہ حیران اور پریشان رہ جائے گا مولا یہ تو وہ گناہ ہے جو میں سمجھتا تھا کہ صرف مجھے ہی پتا ہے کسی کو پتا نہیں, یہ تو سارے یہاں لکھے ہوئے آگے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ موت کیا ہے, موت کی تعریف, موت کہتے کسے کہتے ہیں. زندگیاں بسر ہو گئی, موت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا, بدستور اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہنے, اس کو موت کہتے ہیں. روح جسم سے نکل جائے, اس کا تعلق برابر ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہو, ساتویں آسمان پر ہو, کسی بھی آسمان پر ہو. الگ الگ مراتب ہیں روحوں کے نیکیوں کے حساب سے. جس بھی جگہ وہ روح ہوتی ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ بدستور قائم ہوتا ہے. جو جسم پر گزرتی ہے روح محسوس کرتی ہے. اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے, بزرگ فوت ہوئے ہیں, بڑی طویل بیماری دیکھی ہے, اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں, ان کے بیٹے اولاد در اولاد در اولاد کوئی 100 سال کے بعد بھی ان کی قبر پہ جاتا ہے تو یہ پہچانتے ہیں میری قبر پہ کون آیا ہے. میں سکینڈ کی حد تک میں دلیل دیتا ہوں. انسان مرکب ہے دو چیزوں کا, ایک روح, دوسرا جسم. موت جسم کو آتی ہے, روح کو نہیں. روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے, دیکھتی روح ہے, سنتی روح ہے, محسوس روح کرتی ہے. تو جب 100 سال کے بعد بندہ قبر پہ جاتا ہے تو میت اگر یہ گل سڑ چکی ہو پھر بھی روح زندہ ہے, اسے دیکھتی بھی ہے, پتہ ہوتا ہے میری قبر پہ کون آیا ہے. تو 40 دن تک محدود نہ رکھا کریں, ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے, والدین کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں. یہ 40 دن کا جو ہمارا معیار ہے نا ویسے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مر کر ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. قیامت تک جو بندہ اس کی قبر پہ جاتا ہے وہ مردہ سے پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بزرگوں کا بڑا اچھا دن آیا ہے, جمعہ کے دن نصیب ہوا. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے یا میری موت سجدے کی حالت میں ہو, میری موت قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہو, مجھے اللہ تعالیٰ جمعے کا دن نصیب فرمائے. ایک بات عرض کرتا ضرور, موت کون دیتا ہے؟ رب. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ موت لینا من کل الوجود اور نہیں, من بعض الوجود ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم موت کیسی لینا چاہتے ہیں. تمنا تو ہے نا جمعہ کا دن ملے, نماز کی حالت میں موت آئے, مسجد میں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت میں موت عطا فرمائے. تمنا ہے, مگر ہم اگر چاہیں تو ہمیں یہ مل بھی سکتی ہے. کیسے؟ میرا کریم نے فرمایا تھا کما تعیش تموت کما تموت تبعث. لوگوں جیسے زندگی بسر کرو گے رب تمہیں ویسے ہی موت عطا فرمائے. اگر چاہتے ہو کہ رب ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. بتا پوری زندگی قرآن کھول لے نا, نماز کا سجدہ تک نہ گئے اور کہے کہ مولا مجھے نماز میں تو موت عطا فرما. ایسا نہیں, جیسی موت لینا چاہتے ہو ویسے عمل کرو گا ویسی موت عطا فرمائے گا. پھر قبر یہ بھی من بعض الوجوہ آپ کے اختیار میں ہے, من کل الوجوہ نہیں. آپ جیسی قبر لینا چاہتے ہیں تو ویسی آپ کو مل سکتی ہے. ہم سب کو قبر کی دو صورتیں ہیں, القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار. قبر یا جنت کے باغات میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے. اب جیسی ہم لینا چاہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے, من بعض الوجوہ, بعض اعتبار سے. کیسے نہیں؟ اگر اچھے اعمال ہوں گے, نیک اعمال میں زندگی بسر کی ہوگی, حقوق العباد, حقوق اللہ کا بڑا زور ہے سب کا, حقوق العباد ترف نہیں کیے ہوں گے تو قبر اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے گا. اور اگر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, حقوق اللہ کا پتہ نہیں, حقوق العباد کی پاسداری نہیں, ایسے زندگی بسر کی تو پھر ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کفر تو پھر نہ بن جائے. پھر قیامت کا دن 50,000 سالہ دن, آخر میں لے کے چلتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. 50,000 سالہ دن قیامت کا ہر بندے کے لیے نہیں. اس دن کو مختصر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا. ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے, مسند امام احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے. فرماتے میرے آقا کریم نے فرمایا جو بندہ مومن ہے, نیک ہے,
اچھی زندگی بسر کر کے رب کی بارگاہ میں آئے گا 50,000 سالہ دن ایسے گزر جائے گا جتنا فرض نماز ادا کرنے میں ٹائم لگتا ہے 2-3 منٹ 4 منٹ اس سے بھی کم لگے گا. فرض نماز سنتوں کی بات نہیں کر رہا, واجبات کی نہیں, نوافل کی نہیں, فرض نماز ادا کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 50,000 سالہ دن بندہ مومن کے ایسا گزر جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی موافق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم. نہایت عباد الکرام حاضرین, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک. بہت باتیں ہوئی, بہت باتیں ہوئی. یہ دعا کرو اللہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ڈالے. آمین. بات نہیں ڈر رہی ہے اس لیے کہ ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا بھی کوئی ہے کہ نہیں. ہمارے ہیں جن کے صدقے یہاں کھڑے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہیں جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہیں. بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بات کو ہیں. ہمارا کون ہے جو آج روح نکلنے کے بعد روح نکل جائے, ڈی سی ایس پی صدر وزیر سب کچھ ہے نا, پھر ختم ہے نا سلسلہ, پھر مردہ ہی ہے. وزیر صاحب کی تعریف نہیں کو کرے گا, پھر مردے کی تعریف کرے گا. میرے بھائیوں, ہماری اگر کامیابی ہے, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اتباع رسول ہے. آپ نبی کے ساتھ پیاری ہے, یہ پیاری تو ہے. اگر جو ہم نہیں مانتے کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے بھائی کرتے ہیں. یہ حضور کا صدقہ ہے, مہربانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیار محبت سے اس نبی کا امتی بنایا, جنہوں نے ساری زندگی ہماری خاطر سوچا, ہمارے ہی بنے رہے, لیکن ہم آج تک ان کے نہیں بن سکے. میرے آقا نے فرمایا ایک یہ بھی بخشش کا طریقہ ہے, کیا کرو جب کہ تمہارا فوت ہو جائے تو فرمایا اگر 40 جمع ہو جائے پھر بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے, اگر 300 ہو جائے تو پھر بھی تمہارا بھائی بخشش ہو سکتی ہے. اتنے آدمی زیادہ ہوں گے بس کرتے ہیں لیکن خالص ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے, بہن ہے, جو گزرے ہیں, ہم وہاں جائیں گے, دعا کریں گے, اس کو فائدہ پہنچے. یہ جنازہ کیا ہے؟ جانے والے کو آنے والوں کا فائدہ, جانے والے کو آنے والوں کا فائدہ, آنے والوں کو جانے والے سے فائدہ. بات سمجھے نہیں؟ وہ اس طرح ہے. میرے آقا نے فرمایا جنازے میں آئے, خلوص نیت سے جنازہ پڑھا, وقت نکال کر, اگر دفنانا تو یہ باتیں پرانی ہیں لیکن کام والی باتیں اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. فرمایا دفنانے تک رہو گے تو 2 قراتیں. کئی بار ہم نے یہ بات سنی نہیں نا, ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی. بوڑھے ہو گئے, میری 70 سال عمر ہے, نہیں نا یہ باتیں بیٹھ رہی. خلوص کے ساتھ, پیار کے ساتھ کہ میرے آقا کا فرمان ہے, جنہوں نے ہماری بخش کے لیے یہ اسباب پیدا کیے. یہ اللہ کا حکم نہیں نماز پڑھو, اللہ کا حکم میرے رسول کی اتباع کرو. اب میرے اور آپ کے آقا نے کہا اکٹھے ہو کر, جمع ہو کر چارپائی پر میرے امتی کو لٹاؤ, اور پیچھے صفحہ باندھ کر, صفحے بنا کر نماز کی طرح 4 رکھتے نہیں ہیں, 4 رکھتے, 4 جس طرح وہ کیا ہے 4 تکبیریں ہیں, 4 تکبیریں پڑھو, وہاں رکوع بھی نہیں, سجدہ بھی نہیں. یہی تو میرے اور آپ کے آقا کا اختیار ہے. تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اس اختیار سے کہ میرے امتی کے اللہ گناہ معاف فرمائے, ایک نماز کی حایت ایک سرور بنا کر فرمایا یہاں آ کر جمع ہو گئے. تو فرمایا اگر اس کو دفنانے تک یہ سمجھو کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا. بھائی جو دنیا کا کام کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا, گھاس کاٹتے ہیں, مکئی کاٹتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچے, اسی لیے کرتے ہیں نا. تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا مشکل وقت میں جب بہن بھائی یوم یفر المرء من اخیہ الی آخر, اور فرمایا ایک وقت آئے گا تیرے ماں باپ, بہن بھائی, خیش وغیرہ, بیوی بچے تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اس وقت تجھے کون سنبھالے گا؟ وہ رسول اللہ سنبھالے. اس میرے نبی کی اتباع کی ہوگی تو کامیابی ہے. وہ آقا فرما رہے ہیں وقت نکال,
تجھے فائدہ پہنچے. جس طرح گھاس کاٹنے مکئی کا فائدہ سمجھتا ہے, دنیا کے کاروبار انگلینڈ جانے تک کے فائدے سوچتا ہے, انگلینڈ میں جاؤں گا یہ فائدہ ہوگا, یہ کام کروں گا یہ فائدہ ہوگا. وہ تجھے اس مشکل وقت کا نہیں پتا ہے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. الفضل یومئذ الحق, اس دن اعمال نامہ توڑا جائے گا. اس وقت ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے, بھاگیں گے تو کوئی نہیں, نہ ماں قریب جانے گی, نہ بھاگ جانے دے گا, نہ بھائی مانے گا, بہنیں سب بھاگ جائیں گی. ہمیں خود ضرورت ہے, جا جا بیٹا تھا بھائی تھا, لیکن آج سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں. وہاں کیا کام آئے گا؟ آج اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے, جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت نکال کر دفانے تک رہے گا تو تجھے میرا رب 2 قرات بخاری شریف کے دی. سمجھے نا بات, 2 قراتیں عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, وہ قرات کیا ہے؟ فرمایا قرات ایک وہ پہاڑ, جنہوں نے وہ پہاڑ نہیں دیکھا ہم نے اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائے, ہم نے اللہ زیارت کرائے. وہ پہاڑ ایک 42 گز کی جگہ کا نام نہیں ہے, ایک علاقہ ہے جس طرح فرٹے کا پہاڑ, کوٹلی کا پہاڑ کے اندر پوری کوٹلی اس میں آتی ہے. فرمایا 2 پہاڑوں جتنا میرا رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو آنے والے کو جانے والے کی نسبت سے یہ فائدہ پہنچا, جنازے میں آئے, جنازے والے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا. 2 پہاڑوں جتنا ثواب اللہ کے محبوب فرما رہے میرا رب عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کتنا کام کرتے ہیں, لیکن وہ آخر مشکل وقت جب آئے گا کوئی نہیں پوچھنا. ہاں تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ہو کر رہو گے تو فرمایا جب تمہاری آخری گھڑیاں آئیں گی, آخری وقت آئے گا, آسمانوں سے ندا آئے گی, ان صدق عبدی فافسوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له باب الجنہ. فرمایا تم میرے ہو کر رہو گے تو فرمایا ضرور نکلے گی, آسمانوں سے ندا آئے گی. اے فرشتے پوچھنے والوں یاد رکھو, فرمایا میرا بندہ ٹھیک ہے کہ میرا اللہ یا میرا رب وہی ہے, میرے رسول ہے, میرا دین اسلام ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو فرمایا یہ نشے کا لباس اتار دو اور جنتی لباس پہنا کر قبر کے اندر جنتی بستر بچھا دو, وہاں اس کو رکھاؤ اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو تاکہ اس میرے بندے کو ہوا لگتی رہے. یہ ہے نبی پاک کی غلامی کا سلا. لیکن آج اس تناظر میں اگر ہم سوچیں دور نکل گئے ہیں, دعا کرو اللہ اپنے بڑے محبوب کی محبت عطا ہمارے جنازہ اللہ
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظر
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری غربت کو کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آئے آقا دیدار
قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا